اچھا آ چکا ہے تو میں اظہار تشکر کے لیے پھر آپ کی ایڈوکیٹ جناب فرز علی عثمانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ آ کے چند کلمات پیش کر کے شکریہ کا اظہار کر دیجیے. آج کی اس روحانی مجلس کے روح رواں حضرت سید جمال الدین صاحب، آئی جناب پروفیسر محمد اسحاق صاحب، محترم جناب اور تمام ہی حضرات، چونکہ میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہوں گا، یہاں پر موجود امت کے سارے ذی وقار حضرات، یہ یہاں پر چونکہ شرکت ہماری اقلیتی کونسل کی بھی ہے، میرے خیال سے اسی وجہ سے مجھے بھی دعوت دی گئی ہے. دوستو، ایکچولی جو آج میں نے ابھی پڑھا، مجھے پہلے زیادہ معلوم نہیں تھا، آج میری طبیعت بھی خراب تھی، میڈیکل سے سیدھا آ رہا ہوں. میں ذکر کا مطالعہ مختلف زاویوں سے، ایکچولی ذکر کا جو میدان ہے، جو دائرہ ہے، بہت وسیع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد اور اس کی ذکر کرنا سب سے بڑا ذکر ہے. میلاد شریف کا انعقاد کرانا اور اس پہ سیرت پہ بیانات کرنا، یہ ذکر ہے، اپنے آپ میں بہت بڑا ذکر ہے. اور مختلف دائروں میں جناب پروفیسر اجمل صاحب نے بڑی مختصر اور بڑی پیمانے پر اسے بتایا کہ ذکر کی کیا نوعیت ہے، کیا کیا نوعیت ہو سکتی ہیں. ذکر کرنے سے ہم جیسے لوگوں کو بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں. صحابہ کے زندگی کا ذکر کرنا اپنے آپ میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس دیکھا، ان کے اعمال کو دیکھا، ان کے حکم کو مانا. اس کے بعد ازواج مطہرات کا ذکر کرنا اور ان سے بھی مسائل کو معلومات کرنا، یہ عین ثواب ہے میرے نزدیک. میلاد شریف کا انعقاد میرے نزدیک بہت ہی ضروری ہے. صلاۃ و سلام پڑھنا سب سے بڑا ذکر ہے. میں ابھی پڑھ رہا تھا ایک کتاب کو، صحابہ اکرام ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے اور کچھ مسائل پہ گفتگو ہو رہی تھی، لیکن کسی نتیجے پر صحابہ اکرام جو تھے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے. وہ ایک صاحب کہہ رہے، کچھ حضرات کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ مسئلے کا حل یہ ہے، دوسرے کہہ رہے تھے نہیں یہ ہے. طے یہ ہوا کہ ہم لوگ اس میں سے چند ایک وفد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے اور اس مسئلے کا حل ان سے پوچھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے اس مسئلے پہ حضور کو ایسا کرتے دیکھا ہے. حل نکلا آیا، یعنی صحابہ کو بھی نہیں معلوم تھا، وہ حضرت عائشہ سے وہ معلوم ہوا. اسی طریقے سے جو اور ازواج مطہرات ہیں، ان کی زندگی پر بھی غور کرنا اور ان سے بھی کچھ عرض کرنا، یہ بھی ذکر میں شامل ہونا چاہیے میرے خیال سے. حضرت اجمل صاحب نے جو فرمایا، یہ تصوف کی بہت سی قسمیں ہیں، ہر طریقے سے ذکر کے طریقے ہیں. صوفیان اکرام کا اور طریقہ ہے، علماء دین کا اور طریقہ ہے، لیکن سب سے کچھ نہ کچھ حاصل ہے. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے خود ساختہ ذکر شروع کر دیے، خود ساختہ مسائل بنانا شروع کر دیے. اب میں وہ چونکہ تفریح کی بات ہے، میں یہاں ذکر کرنا شروع نہیں کروں گا. لیکن میرا اپنا ایک ماننا اور بھی ہے
کہ دنیاوی مسائل جس سے پوری قوم کے اوپر جو اثر انداز ہے اسے بھی ذکر میں شامل کرنا چاہیے. اگر ہم ان مسائل کو نہیں جوڑیں گے تو میرا یقین یہ ہے کہ نہ سنانے والے رہیں گے نہ سننے والے رہیں گے, نہ وہ عمارتیں رہیں گی جن میں بیٹھ کے ہم ذکر کرتے ہیں. وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں, صاحب آپ کے سامنے ہو رہا ہے. میں نے ابھی اس اتوار کو ہماری کانفرنس کی تھی, اس کا عنوان تھا آئین مائنورٹیز کانسٹیٹیوشنل رائٹ اینڈ دیئر تحفظ پروٹیکشن. اسے ایڈریس کیا شملہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب نے, ڈی جی پی ایکس ڈی جی پی اتر پردیش مسٹر بریندر سنگھ نے, ایک ڈسٹرکٹ جج محمد ظہیر صاحب نے. ہم نے مدعو کیا, ان لوگوں کو بھی مدعو کیا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, کدھر ہندوستان جا رہا ہے. آپ اپنی مذہبی معاملات میں ہم تو کسی کے بولتے ہی نہیں بھائی, جیسا آپ کی بات اچھا ہے کرتے رہیے, لیکن آپ سکون کے ساتھ عبادت بھی نہیں کرنے دیں گے. تو ذکر کا ایک حصہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو دنیاوی مسائل ہیں ان کا حل کس طریقے سے نکلنا چاہیے. میں دعوت نہیں دیتا اس بات کی کہ تشدد پہ اتریں, لیکن جو ہمارے حقوق ہندوستان کے آئین نے محفوظ کہا, حالانکہ یہ اس سے ہٹ کے ہے تھوڑی بات, معاف کیجیے گا مجھے, تو ہمیں اس پہ بھی غور کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. ہم 30 سال سے اقلیتی کونسل کام کر رہی ہے, ایک پروفیسر صاحب پریسیڈنٹ تھے, پھر دوسرے پروفیسر ہوئے, اتفاق سے انتقال ہو گیا تو یہ ذمہ داری مجھے دے دی گئی ہے. تو دوستو, ذکر کے بارے میں بہت تفصیل سے ہمارے علماؤں نے, متفقین نے, پروفیسران نے, راجہ صاحب نے, میرے خیال سے مجھ سے پہلے بولے ہوں گے ضرور, اور ہمارا ان کا شرکت رہی ہے ادھر کئی معاملات میں. اور میں معافی چاہوں گا کہ میں ایک امپورٹنٹ اپنی میٹنگ میں آپ کو مدعو نہیں کر سکا, کسی وجہ سے مجھ سے اگنور ہو گیا. دوستوں, میں اقلیتی کونسل کی طرف سے یہاں پر تشریف فرما سبھی معزز حضرات, خاص طریقے پہ ڈائس پر تشریف فرما قوم و ملت کے جویلس, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ سید صاحب اس قسم کی بھی مجالس کا انتظام منعقد کرتے رہیں گے اور ہم ان کی شانہ بہ شانہ کھڑے نظر آئیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. ناظرین, اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں.